الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين، أما بعد۔ اس وقت جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کی بنا پر ملنا جلنا تقریباً بند ہو چکا، بھائیوں سے مصافحہ یا معانقہ نہیں ہو پا رہا، اور دوری کی یہ شکل اس طرح قائم ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں محصور ہے۔ رمضان کی بھی آمد ہے، کچھ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ رمضان کی عبادات کا کیا ہوگا، لیکن اس پریشانی کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، ساتھی خواہ مخواہ پریشان ہیں۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا امر مقدر ہے جس پر ہر بندے کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ما ابالی ای مطیت ارکبنی ربی، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا رب مجھے کس سواری پر سوار کروا دے۔ معنی یہ کہ کوئی بھی حالت، کوئی بھی صورتحال، غمی ہو، خوشی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، مالداری ہو یا فقر ہو، یہ سب سواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اللہ رب العزت جس سواری پر بٹھا دے میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ تو اس وقت اس وبا کی صورت میں گھروں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، تو یہ عبادات گھروں میں انجام دی جائیں گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، یہ اس کا امر ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں کیوں ہم شکوے کریں یا کیوں ہم پریشانی کا اظہار کریں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تمام گزشتہ رمضانوں سے بہتر ہو۔ جو گزشتہ رمضان گزرتے تھے تو ہم سوچتے تھے یا باتیں کرتے تھے رمضان میں بڑا مزہ آیا، فلاں جگہ تراویح پڑھی، وہاں کے امام کی قرأت اور لہجہ حرم کے امام جیسا تھا، اور فلاں جگہ اعتکاف کیا، بڑی وہاں رونق ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ رمضان جب گزرے گا تو انشاءاللہ ہم یہی بات کریں گے کہ اس رمضان میں اپنے خلوت گاہوں میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی اختیار کی، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، نفل پڑھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو بڑی اخلاص سے بھری باتیں ہوں گی۔ اس سے قبل رونقیں آنا جانا ممکن ہے، اخلاص ہو نہ ہو، مگر یہ رمضان سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے موقع ملیں گے، تنہائی کے موقع ملیں گے، تنہائی کی عبادات ہوں گی، رب تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ تو پھر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل عمل وہی ہے جو اخلاص سے بھرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔
انشاءاللہ ہم رمضان کی جو عبادات وغیرہ تراویح وغیرہ ان کا اہتمام اپنے گھر میں ہی کریں گے. یہ المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ میں عمومی طور پہ تراویح پڑھا کرتے تھے، وہاں تراویح نہیں ہوں گی، اپنے گھروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو یہ 20 نکاتی ایک پروگرام آیا ہے ہماری حکومت کی طرف سے، تو نہ تو ہم اس پر کوئی تنقید کرتے ہیں اور نہ اپنی پالیسی اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں گھر میں ہی نماز کا اہتمام کروں گا. لیکن یہ حیرت ضرور ہے کہ جب پاکستان میں یہ وائرس ہلکی سطح پر تھا اور روزانہ اکا دکا لوگ فوت ہو رہے تھے، اس وقت تو مساجد بند کر دی گئیں. لیکن جب 18-20 وفاتیں شروع ہو گئیں تو یوں مساجد کو کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا، حالانکہ وبا اپنی شدت اختیار کر چکی، جس کے علاج کی کوئی دوا تجویز نہیں ہو سکی اب تک. پرہیز، ترک اختلاط اور تنہائی ہی اس وائرس کا سب سے بڑا علاج ہے. تو اسی کو ترجیح دینی چاہیے اور اختلاط سے حتی الوسع گریز کرنی چاہیے. مسجد میں تراویح پڑھنا کوئی ناگزیر امر نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ساری عمر گھر میں ہی پڑھی. 3 راتیں آپ تشریف لائے اور آپ نے باجماعت اہتمام کیا، اور یوں ایک سنت ہمارے سامنے آ گئی، گھر کی بھی اور مسجد کی بھی. تو کیا گھر میں تراویح پڑھنا ناجائز ہے؟ جو آپ لوگوں کو مسجد میں لا رہے ہیں اور صف بندی کے تعلق سے شریعت کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. جس کام میں دونوں گنجائشیں موجود ہیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، اور گھر میں پڑھنے کی صورت میں اخلاص کی زیادہ حفاظت بھی ہے، اور اگر گھر میں جماعت ہو رہی تو صف بندی بھی ہے، تو آپ مسجد میں لوگوں کو بلا کر اللہ کی حدود اپنی رائے سے کیوں پامال کر رہے ہیں؟ پھر بڑی عجیب بات ہے، جو کام گھر میں ہو سکتا ہے وہ کام مسجد میں آپ کروانا چاہ رہے ہیں، اور جو کام مسجد کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اعتکاف، اس میں آپ اجازت دے رہے ہیں کہ گھر میں کر لو. کس قانون کے تحت؟ کس دلیل کے تحت؟ کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اللہ کی شریعت کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور یوں اس کو ایک کھلونا بنائیں؟ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور یہ دین کی وسعت اور سماحت ہے. انشاءاللہ نمازیں ہر جگہ ہو جائیں گی. توبہ کے لیے مساجد مخصوص نہیں ہے، گھروں میں توبہ ہو سکتی ہے. تلاوت قرآن کے لیے مساجد مخصوص نہیں ہے، گھروں میں تلاوت قرآن ہو سکتی ہے. اور جب آپ کے دل میں مسجد کی محبت ہے اور آپ دل میں سوچتے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ بند ہوں گی یا جانا ممکن نہیں ہوگا، تو اس سوچ کا اللہ آپ کو اجر دے گا، اور آپ گھروں میں نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا اجر اللہ آپ کو دے گا. تنہائی ہوگی تو اخلاص کا اجر آپ کو ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سابقہ تمام رمضانوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں. اللہ تعالی اپنے بندے کے اخلاص کو دیکھ کر اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. بڑی وہ غفور الرحیم ذات ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی قبول کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. نیکی چاہے ذرے کی مقدار میں ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور گناہ چاہے پہاڑوں جیسا ہو
اللہ تعالیٰ ایک بار کے استغفار سے معاف کر دیتا ہے۔ بڑی وسعت ہے، بڑے خزانے ہیں، بڑی رحمت سے بھرپور اس کے معاملے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام مسعود بن عبداللہ الحمدانی۔ لکھا ہے کہ کان من خیار الناس، اس کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو اس کی زندگی میں ایک وتیرہ تھا، کوئی شخص اگر اس پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا تو وہ 2-4 دن بعد آتا نادم ہو کر کہ مجھے معاف کر دو، تو وہ کہتا الماضی لا یذکر، میرے بھائی جو گزر گیا سو گزر گیا، اب اس کو یاد نہ کرو، چھوڑ دو اس کو۔ تو جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ یہی کہتا الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کو مت یاد کرو، چھوڑ دو اس کو۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مسعود، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے پکار کر کہا کہ یا مسعود الماضی لا یذکر، مسعود جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کو مت یاد کرو، انطلقوا بہ الی الجنہ، وہ سامنے جنت ہے، چلے جاؤ اس میں۔ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایک موقع مل چکا کہ اس کے ساتھ خلوتیں اختیار کریں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ کچھ خلوت میں وقت گزاریں، تیرے سامنے روئیں، گر گڑائیں، سچی اور خالص توبہ کریں، خلوت کی عبادات کریں۔ اور الہ العالمین جس وبا نے اس وقت ایک بسیرا ڈالا ہوا ہے، اسے اٹھا لے یا اللہ، اپنے امر سے اٹھا لے۔ تیرے امر سے اتری ہے ہماری معصیتوں کی بنا پر، اور ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اس توبہ کی برکت سے تیرے امر سے یہ اٹھا لی جائے گی۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، غرباء اور فقراء پر رحم فرما۔ اس وقت جو بڑی ایک پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ سے اس وبا کو اٹھا لے اور پوری دنیا سے اٹھا لے الہ العالمین، اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل طاعته اجمعين۔